الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اس امت کو بہت بڑا کام دیا ہے۔ جو کام حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیا کرتے تھے، بعثت انبیاء جس مقصد کے لیے ہوا کرتی تھی، اللہ نے اس کام کے لیے اس امت کی تخلیق فرمائی ہے، اس امت کو چنا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، حضور کی برکتوں سے اس امت کو ملا ہے۔ اپنا فضل جس کو چاہے عطا کرے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر اللہ کے اس فضل کو عطیہ سمجھ کر جتنی فکر کے ساتھ، درد کے ساتھ اور غم کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنے زندگی کے بننے اور ہم سے کام لینے کے فیصلے فرمائیں گے۔ اس سے کام بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کے اندر اس کی استعداد دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر امتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کام کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ امتی اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی جان کر اور اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ میں اللہ کے تعلق کے ساتھ میں کرتا رہے۔ اس لیے کہ الحمدللہ سارا کے سارا مجموعہ ہمارا کام کرنے والا ہے، اور جتنی فکر کے ساتھ، درد کے ساتھ میں ہم اس کام کو اپنی ضرورت سمجھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کام بھی لے گا اور کام کی حقیقت بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کام کرنے والے، ان کے اندر اصل اپنی فکر ہوتی ہے کہ یہ کام تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، اصل کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، اللہ کا تعلق ہو جائے، اللہ کی معرفت ملے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ اصل تو اللہ کا تعلق ہے، جتنا گہرا تعلق اللہ سے ہوگا اتنا ہی پھر امت کا درد بھی اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کیونکہ اللہ کی طرف سے تربیت یافتہ ہوا کرتے تھے، ان کا یقین کامل ہوا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیا کرتے تھے، اسی کے لیے پیدا کرتے تھے۔ اس امت پر جب یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کے ایمان کے بنانے کی فکر خود اس امت کو کرنی ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے ایمان کے بنانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کی فکر کے اندر 24 گھنٹے لگا کرتے تھے ہمیشہ۔ اس لیے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری ایمان کے بنانے پر لگی ہے۔ 24 گھنٹے ایک فکر کے اندر ہمارا ایمان کیسے کامل ہو جائے، ہمارا ایمان کیسے کامل ہو جائے، اور مشقتیں، وہ تکلیفیں، اور وہ ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں، اور
برداشت کرتے ہی رہے 13 سال مسلسل مکے کے گلیوں میں تکلیفیں اٹھائی، مارے گئے، پیٹے گئے، گالیاں سنی اور اپنی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا، ہر قسم کی تکلیف کو صبر کیا اور پھر ایمان بنا۔ 13 سال کے نتیجے کے اندر پھر وہ ایمان کامل ہوا، اس کے بعد میں ہجرت کا حکم ہوا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد بھی اپنی فکر میں رہا کرتے تھے، جان مال کی قربانی بھی دی جا رہی تھی اور ایمان کے بنانے کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر اپنے ایمان کو کامل کرنے کی اور اپنے اللہ سے تعلق اور اعمال کے کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، جو جتنا ذمہ داری کے ساتھ میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو تعلق بھی دیتے ہیں، اس کے اندر اتنی فکر بھی ہوتی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد میں افضل المخلوق ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ کاش کہ تو گھاس کا تنکا ہوتا، کاش کہ تو پرندہ ہوتا، تجھ سے کوئی سوال و جواب نہ ہوتا، رات دن اللہ کے خوف میں، اللہ کے ڈر میں زندگی گزار رہے ہیں اور محنت میں پوری کوشش کر رہے ہیں۔ صبح سے شام تک لوگوں سے ملاقات ہے، گھر در جا کر محنت فرما رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر دن رات زندگی گزار رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بھی ساتھ میں رہے، ہجرت میں بھی ساتھ میں رہا اور مدینہ منورہ کی زندگی کے اندر بھی آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، ساتھ میں لگے رہے اور اپنی ذات کی فکر، ہر عمل کے اندر کامل، محنت کے اندر بھی کامل، رونے دھونے کے اندر بھی کامل۔ جتنے محنت کرنے والے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جتنی محنت کرنے والے ہیں اتنی ہی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جتنے زیادہ محنت کرنے والے ہیں اتنی اخلاق کے بلند بھی ہیں، اتنے علم کے گہرے بھی ہیں، اتنی اللہ کا تعلق بھی ہے، اور اتنی ہی زیادہ مصیبتوں اور تکالیف کے برداشت کرنے والے اور صبر کرنے والے بھی ہیں، اور 24 گھنٹے ایک دن میں لگے مجھ اللہ مجھ سے راضی ہو اور امت کسی طریقے سے بھی اللہ کی ماننے والی بن جائے، اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی بنایا جاتا، بڑے اونچے درجے کے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے آپ کے جنت کو دیکھا، عالی شان جنت، پیاری جنت، اور بشارت سنائی کہ عمر کی جنت کو میں دیکھ کر آیا ہوں، کیسے بڑے مرتبے والے ہیں۔ لیکن وہی اللہ کا کتنا ڈر، کتنا خوف کہ عمر تیرا کیا بنے گا، خلیفہ ہیں اور رات کی تنہائیوں میں گلی گلی جا کر گشت کر رہے ہیں، کوئی میری خلافت کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں، رات کے اندر گشت کر رہے ہیں اور ایک ایک کی فکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ راتوں کی عبادت کا بھی یہ حال کہ رات بھر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ سے رو بھی رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اے اللہ، بس قیامت کے دن نہ میری نیکیاں زیادہ ہو اور نہ برائیاں زیادہ ہو، تو اپنے فضل سے یوں ہی مجھے معاف کر دینا اور جنت میں داخل کر دینا۔ ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آخری وقت ہے، بیٹے کے زانوں پر سر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرے سر کو نیچے رکھ دے، میرے سر کو نیچے رکھ دے، اگر اللہ نے خیر کا معاملہ کیا تو جنت میں چلیں گے، ورنہ مجھے نیچے ڈال دے تو
کتنا ڈر اللہ تعالیٰ کا، کتنا خوف۔ اسی طریقے سے محنت کرنے والے بھی ہیں، 24 گھنٹے محنت میں لگے ہیں، خلافت کا بوجھ سر کے اوپر ہے لیکن محنت پوری طریقے سے کر رہے ہیں، خود سریات کے اندر اور میدان جہاد میں خود بھی جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جتنی جماعتیں روانہ کی ہیں اکثر جماعتوں کے اندر آپ کی شرکت ہوئی ہے۔ ایران کے اندر، فلسطین کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بذات خود شریک رہے ہیں۔ ملک شام کے اندر جماعت کو روانہ فرمایا اور خود جانے کا ارادہ کیا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر کے ان کو روکا کہ نہیں، اس وقت تعاون کا معاملہ ہے، آپ نہ جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے روکا اس اور نہیں، میں تو جاؤں گا اللہ کے راستے کے اندر، میرے صحابہ گئے میں ان کے ساتھ میں جاؤں گا۔ تو رات دن ایک محنت میں لگے ہیں، اور اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے اسے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیسے بڑے صحابی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دے کے بعد دیگر 2 بیٹیاں نکاح میں دی ہیں، ذو النورین کہلاتے ہیں، کامل الحیاء والایمان کہلاتے ہیں، لیکن اللہ کو اتنا ہی ڈر دل کے اندر ہے۔ رو رہے ہیں، قبرستان گئے اور رو رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا، یا عثمان آپ تو بخشائیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں رہی ہیں، پھر بھی آپ روتے ہیں، جنت کی بشارت سنائی گئی آپ کو؟ کہنے لگے نہیں، تم نہیں جانتے ہو، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر معاملہ یہاں پر صحیح ہو گیا تو ہمیشہ ساری منزلیں آسان ہو جائے گی، اور اگر یہاں معاملہ بگڑ گیا تو آخرت کی ساری منزلیں بگڑ جائے گی۔ کیسے ڈر آخرت کا، کیسی فکر آخرت کی کہ میرا کیا بنے گا آخرت کے اندر۔ حالانکہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت، اس کا یقین بھی ہے، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے کامل امید کیے ہوئے بھی تھے، اور کامل خوف دلوں کے اندر، خشیت پوری دل بسائے ہوئی بھی تھے۔ تو رو رہے ہیں، داڑھی تر ہو جا رہی ہے، پوری فکر ہے، اور حال یہ ہے محنتوں کا کہ محنت کے اندر 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، شیر خدا ہیں، بڑے ہمت کے زوردار ہیں، اور ہر وقت نبی کریم صاحب کے ساتھ میں رہنے والے ہیں، کوئی لمحہ غافل نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، بچپن سے حضور کی تربیت میں رہے، چھوٹے سے بچے ہیں، اور ایمان میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، آپ ہی کے پاس میں رہا کرتے تھے، تو بچپن ہی سے تربیت تھی۔ لیکن غزوات کے اندر بھی ہر غزوے میں شریک، ہر غزوے میں شریک، مکہ مکرمہ میں بھی شریک، اور مدینہ منورہ کے اندر اس تمام غزوات کے اندر شریک، اور جیسا بھی موقع ہے اس کو نمٹتے رہے۔ علم کے بڑے گہرے ہیں، اللہ کا تعلق ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خوف سے رو رہے ہیں اور اللہ سے ڈر رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یاد رکھو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اسی طریقے سارے صحابہ کا یہ حال ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک صحابی کی زندگی کو دیکھو کہ اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، عبادتوں کے اندر بھی یکسو ہیں، اور محنتوں کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو اس کام کے کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس وقت کام بھی کرنا ہے اور اپنی ذات کا تعلق اللہ سے بھی قائم کرنا ہے۔ اس لیے دن کے حصوں میں تو محنت ہو، اور رات کے تنہائیوں کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر رونا ہو، اپنی تنہائیاں اللہ کو دی جائیں۔ اس لیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفت کو بیان کیا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ ایسے تھے، ویسے مرد لوگ تھے جو رات کی تنہائیوں کو اللہ کے سامنے گزارا کرتے تھے،
اور گزارنے کے اندر بھی عاجزی ان کے ساری، کوئی اس کے اندر عجب نہیں، کوئی کبر نہیں، کوئی بڑاپن نہیں سے یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ان کی رات کی تنہائیاں اللہ کے سامنے اس طریقے سے کٹا کرتی تھی کہ روتے رہتے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا. یہ کہتے کہ اے اللہ عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرمانا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس لیے کہ جہنم کا عذاب خطرناک ہے. تو رو رہے ہیں، رات کی تنہائی اللہ کے سامنے ہے، گزار رہے ہیں، اور دن میں بھی محنت کی چلے جا رہے ہیں. صبح شام محنت ہے، ایسے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، درد ہے، فکر ہے، غم ہے، ایک ایک کی خوشامد کر رہے ہیں، ان کی کڑی ہوئی کسیلے کو برداشت کر رہے ہیں. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے دعوت کو اختیار کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر، اگر وہ طرز اور طریقہ ہماری اپنی زندگی کے اندر ہوگا تو پھر وہ مددیں جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کی ہیں، اور وہ ہدایت کے اندر تیزی اور روانی جو اس زمانے کے اندر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ہدایت کا ماحول اور ہدایت کی فضا وہ اس زمانے کے اندر بھی اب وہ مددیں جو اللہ نے ان کے ساتھ میں فرمائی ہیں، وہ مددیں آج بھی آنے کو تیار ہیں. شرط ہے کہ ہم اپنے اس طریقہ دعوت کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر لے آئے. اس لیے کہ حضرت جی فرماتے رہتے ہیں کہ جب تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کے اندر نہیں ہوں گے، زندگی کامیاب نہیں ہوگی. تو عبادتوں کے اندر حضور کے طریقے کے بغیر عبادت مقبول نہیں، عبادت صحیح نہیں. اسی طریقے سے معاملات کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو معاملات نہیں ہیں بلکہ وہ بے دینی ہے. اسی طریقے سے دعوت کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہو. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز پر، جس طریقے پر محنت کی ہے، وہ طریقہ محنت ہماری اپنی محنت کے اندر ہوگا تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ تعالی ہدایت کی فضاؤں کو عام بھی کرے گا. اس لیے کہ امت کا درد، امت کی فکر، اللہ کا تعلق، یہ ہدایت کی ہواؤں کو چلاتا ہے، ہدایت کی فضائیں بنتی ہیں. ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رکے، وہ تو آنی ہے. اس لیے کہ ہدایت اللہ کا حکم ہے اور اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہدایت یافتہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں. یہ بندے ہیں جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے اور دین پر نہ چلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کی طرف دوڑائے چلے ہیں. دنیا کا ماحول باطل نے کچھ ایسا بنائے ہیں کہ طبیعتوں کے اندر دین سے بیزارگی پیدا ہوئی ہے، دین سے دوری پیدا ہوئی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر اس مبارک محنت کو شروع فرما کر اہل زمانہ پر اور مسلمانوں پر بڑا کرم کا معاملہ فرمایا اور انسانیت کی ہدایت کا ایک بہت بڑا سبب ان کے ہاتھوں کے اندر دیا ہے. اگر اس محنت کو اس طریقہ محنت پر کرنے لگ جائیں گے اور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہت قریب زمانے کے اندر ساری انسانیت کو ہدایت ملے گی. اور کوئی حالات جتنے خراب ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے ہدایت کی فضاؤں کو چلائے گا کہ محنت کرنے والے کھڑے ہوں گے اور محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائے گا اور باطل کے تصور کو ختم کر کے بتائے گا. یہ کرنے والے اللہ ہیں، ہدایت کے دینے والے اللہ ہیں. لیکن یہ شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو محنت کریں گے ہم تو ہدایت دیں گے. ہدایت موقوف ہے محنت کے اوپر، جیسی محنت ویسی ہدایت، جتنی فکر اتنی ہدایت. اگر محنت کے کام کے کرنے والوں کے اندر محنت کا جذبہ ہوگا اور اپنی فکر صحیح ہوگی اور طریقہ صحیح ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت پر بہت بڑا کام کر دیں گے، بہت بڑا کام کریں گے.
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہے تنہا کھڑے ہوئے تھے. حالانکہ کام حق ہے، سب کچھ ہے، اہل علم جانتے ہیں، اور کہا بھی کہ مولانا جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل حق ہے. عین سنت کے مطابق حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جی مولانا جو کام آپ نے پیش کیا ہے یہ تو عین سنت ہے، اس میں کون انکار کرے گا، لیکن کرے گا کون؟ اس کام کو کرے گا کون؟ اپنی جان، اپنی مال، اپنے جذبات کو لگانا، سب کچھ قربان کرنا، یہ تو اس دور کے اندر سمجھ میں نہیں آتا کوئی کرے گا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام کو لینا طے کیا تھا، اس لیے حضرت مولانا نے فرمایا کہ نہیں وہ تو اللہ کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کرنے والے اللہ ہیں. اور کام کرانے والوں کے اندر ہمت کا دینا، ان کا استعمال کرنا، وہ اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں. چنانچہ اللہ کے اعتماد پر اور ہمت کے ساتھ میں حضرت مولانا اپنے آپ کو کھڑا کیا، اور دنیا دیکھ رہی کہ پورے دنیا کے اندر کام پھیلتا چلا گیا. لیکن وہ درد اور وہ کڑن، وہ غم اور وہ فکر اور وہ اپنے آپ کو محنت میں ڈالنا اللہ کو وہ پسند آیا ایسے کہ رات اور دن اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں، اور دن کے اندر ایک ایک بندے کے پاس میں جا کر خوشامد کر رہے ہیں. حالانکہ علم کے اعتبار سے اپنے زمانے کے بڑے عالم ہیں، معرفت کے اعتبار سے اپنے زمانے کے بہت بڑے اہل اللہ ہیں، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خوب دے رکھا تھا، خوب دے رکھا تھا. اگر زمانے کے جنید بغدادی ہوتے تو بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتے ایسے. ابن حجر ہوتے تو علم آپ سے سیکھ لیتے ایسے. ایسا علم تھا، ایسے اللہ کی معرفت تھی. لیکن اپنے آپ کو ڈال دیا تھا اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اور ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرنے کے لیے گھر گھر در در جا کر خوشامد کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا. میوات جیسے سخت ترین علاقے کے اندر حضرت مولانا اکیلے جایا کرتے تھے، طلبہ کو بھی ساتھ میں لیتے اپنے مدرسے سے. اس وقت فضل اعمال تو لکھی نہیں گئی تھی، وہی اپنے اسباق پڑھاتے، کہنے لگے سبق پڑھ لیا کرو، اور جب سبق ختم ہو جائے تم بھی گشت میں چلو، میں بھی گشت میں جاؤں. اور ایک ایک گشت میں جا رہے. گھر پہ ملاقات نہ ہوتی تو کھیتوں میں جا کر اور کھلیان میں جا کر ان سے ملاقاتیں کرتے، ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرتے. اور پھر فاقے کی نوبت آ گئی تو فاقے بھی برداشت کر لیا، خوشی خوشی فاقوں کو برداشت کر لیا. پھر اللہ سے منوا بھی لیا کہ اللہ اس چار دیوالی میں کبھی فاقہ نہ آئے. اللہ سے کام کو بھی منوا لیا کہ اللہ یہ کام چلتا ہی رہے، اگر تیرے دربار میں کام قبول ہے اسے تو قبول فرما کر اس کام کو چلا لے. اس لیے فرمایا کام تو اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا، تم اپنے آپ کو قبول کرا لو. تو میرے بھائیوں، وہ درد اور فکر جو امت کا دلوں کے اندر ایک غم پیدا ہو، وہ ضروری ہے ہمارے دلوں کے اندر. یہ رسمی چیز نہیں ہے چلو گھوم لو پھر لو آ جاؤ کر لو، بلکہ ایک ذمہ داری کی چیز ہے. ایک بہت زیادہ غم کے ساتھ، فکر کے ساتھ، ایک ایک امتی کے درد کے ساتھ کہ اللہ کرے ایک ایک انسان اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کا عبادت کرنے والا بن جائے، جہنم سے بچے، جنت کی طرف چلا جائے، جنت میں داخل ہونے والا ہو جائے. اس کے لیے ایک فکر ہے پوری انسانیت کی، خصوصاً امت مسلمہ کی، کہ امت مسلمہ اس وقت اللہ کے دین سے بہت دور ہوئی ہے، بہت دور ہوئی ہے. پہلا دور تھا وہ باطل بھی ایسی تھا، اللہ کے ساتھ میں شرک اور یہ اور وہ بھی محنت ہوتی تو ٹھیک بھی ہو جاتا. لیکن اس زمانے کا باطل بھی ہوشیار ہے، بہت ہوشیار، کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے اصل ہدایت کے راستے سے گمراہ کر کے باطل کی طرف ان کو متوجہ کرنا، مائل کرنا، کہ ان کی طبیعتیں حق کی طرف نہ چلیں بلکہ حق کی تعویلات کر کے باطل کو فروغ ملے سے ہر اعتبار سے. یہ قرآن کے حوالے دیں گے، حدیث کے حوالے دیں گے، اور دینی کے آڑ لے کر بے دینی کو دنیا کے اندر عام کرنے کی اسکیمیں چلائیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کو پیارا ہے آپ، اس لیے محنت کو دیا ہے، اور محنت کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نسبت دی ہے. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اس کام کے کرنے کا ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک نسبت دی ہے۔ ہم دنیا کے اندر تبلیغ والے سمجھے جاتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر کوئی بھی ہم سے کہتا ہے یہ جماعت والے ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں، تو تبلیغ والے ہیں تو کوئی نئی مخلوق ہے؟ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں، ایک محنت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب بلاتے ہیں، کلمہ نماز سکھاتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے صفت امتیازی عطا فرمائی ہے، اور جب اللہ نے ہم کو اس کام کی طرف منسوب کر ہی دیا ہے تو میرے بھائیوں حقیقت کے ساتھ میں ہم خود بھی متوجہ ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو مناسبت پیدا کرنے کام کے ذریعے سے۔ کام کی نسبت تو مل گئی ہے، مناسبت کا پیدا ہونا، نسبت ایک طرف سے ہوا کرتی ہے، مناسبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ کام بھی ہمارے پاس میں آیا ہے، ہم بھی کام کے بن جائیں، اور کام کا بننا یہی ہے کہ دن میں تھکنا ہو اور رات میں اللہ کے سامنے رونا ہو، اخلاق کے اعتبار سے عمدہ ہو، معاملات صاف ستھرے ہوں، اور دل اللہ کی محبت میں بھرا ہوا ہو، امت مسلمہ کے غم کے اندر، فکر کے اندر گھل رہے ہوں، یہ پورے کام کی جان ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو اپناتے رہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عملہ بھی تیار ہوگا اور کام بھی دن بدن ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہم نے اعمال دعوت کو رسمی بنا لیا، مشورے میں بیٹھ گئے، باتیں کر لی، اور پھر 2.5 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے دینے تھے، دے دیے، ٹھیک ماشاء اللہ، آئے مسجد میں اپنے وقت کو یوں ہی پورا کر دیا اور چلے گئے، ایسے نہیں ہوگا۔ بلکہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے ان اعمال کے کرنے کو، اگر اس طریقے محنت کو ہم اپناویں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس اطاعت اور اس کی حقیقت کے ساتھ میں کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی اپنی قبولیت کا درجہ عطا کرے گا اور اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرمائے گا، اور ہم سے کام لینے کا ارادہ کرتے ہوئے انسانیت کو ہدایت دے گا۔ ہدایت ملنی ہے، یہ بات پکی ہے، ہدایت عام ہونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دنیا کو پلٹا کھانا ہے، لیکن بس یہ کہ میرا اپنا استعمال اللہ ہوتا ہے ان ہدایت کی محنت کرنے والوں میں شامل کر دے۔ صرف نام و نمود اور صرف ایک نسبت کے حاصل ہو کر اس میں شمول کافی نہیں ہوگا، اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چھٹائی کر دیں گے، قیامت کے دن چھٹ جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تو اچھے برے سب الگ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جان لیں گے، وہاں فیصلہ ہوگا ہماری محنتوں کا، ہماری عبادتوں کا، ہماری اخلاص کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، دنیا میں تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ لیں گے تو نے محنت کس کے لیے کیا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں، تو سب سنانے والا مجمع ہے ماشاءاللہ سے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے اندر بلائے جائیں گے، ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ دین کے بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، علم بہت بڑا مرتبہ والا عالم، مجاہد اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا قربان کرنے والا، سخی مال کا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا، تینوں کو بلائیں گے۔ اور سوال ہوگا، بتاؤ کس کے لیے علم سیکھا تھا، کس کے لیے سکھایا، کیا کیا علم کے اندر کیا کارگزاری ہے؟ میرے دوستو، اگر اللہ کے لیے ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کریں گے، اللہ کے لیے نہیں ہوا تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مجاہد ہے، دن رات محنت کرتا رہا، حتیٰ کہ زندگی کا قربانی پیش کر دی، زندگی قربانی پیش کیا، اللہ کے لیے شہید ہو گیا، اللہ کے راستے کے اندر ساری زندگی لگا دی، موت کا پیالہ پی لیا۔ لیکن اگر اللہ کے لیے نہ ہوا اور وہ طریقے پر نہ ہوا جو سنت تھا، تو پھر قیامت کے دن مردود ہو جائے گا، جان بھی گئی اور فائدہ بھی حاصل نہ ہوا، جہنم پکی ہو گئی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سخی ہے، مال بہت دیا اللہ تعالیٰ نے اور مال خرچ بھی کیا، لیکن ذرا سی کمی کی وجہ سے، دل کی نیت بدلنے کی وجہ سے فیصلہ الٹا ہو گیا، کہ مال بھی گیا اور جان بھی گیا اور جہنم میں بھی چلا گیا۔ اس لیے دوستوں بڑی ڈرنے کی بات ہے، اللہ نے کام سے بڑی نسبت دی ہے، اس کام کو اب اللہ کے لیے اور ایک درد اور فکر کے ساتھ میں اس کو کرتے ہی رہنا ہے۔
اللہ نے قبول کیا تو کرو اس کو کام سے، کرنا ہی ہے تو ٹھیک طریقے سے کر لو، جیسے بڑے بتا رہے ہیں ویسا کرنے لگ جاؤ۔ رسم سے کام نہیں بنا کرتے، جب رسم کے اندر جان پڑتی ہے تو پھر کام بنا کرتے ہیں۔ شیر کی تصویر ہو تو کوئی بھی نہیں ڈرے گا اس سے، اور شہر کا چھوٹا سا بچہ آ جائے تو سب کے سب ڈرنے لگ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، شہر خالی ہو جائیں گے۔ تو اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، و خشیت، عمل کی لذت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے 24 گھنٹے تیار رہنا ہے۔ امت کا حال بہت عجیب ہے، عجیب حال ہے، جیسا بھی یہ سب جانتے ہیں کیا حال ہے، شہروں میں، دیہاتوں میں، چھوٹے پہاڑوں میں، نئی نئی آبادیوں کے اندر حال دیکھو کیا ہے۔ مسلمان ہیں لیکن دین سے دور ہیں، کلمہ تک کی یاد نہیں ہے، کون یاد کرائے گا؟ ابھی ایک جماعت کام کر رہی ہے، ایک بستی کے اندر ان کا جانا ہوا، اور مسلمانوں کی بڑی بستی ہے، 40-50 مکانات ہیں، لیکن نہ جمعے کی نماز کا ٹھکانہ ہے، نہ مسجد ہے، کوئی ہے ہی نہیں ٹھکانہ، اور زندگی گزر رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کیونکہ برباد ہو رہے ہیں، مسلمان ہیں اور کچھ جانتے نہیں ہیں، قیامت کے دن پوچھ ہو جائے گی، ہم ذمہ دار ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مشرق کے اندر رہنے والا کوئی آدمی بے ایمانی پر رہتا ہے تو مغرب میں رہنے والے مسلمان سے پوچھ ہو جائے گی کہ وہ بے ایمانی پر کیوں قائم رہا، وہ بیماری پر کیوں مرا، اس لیے ہم تو ذمہ دار ہیں اسے۔ اس لیے حال مسلمانوں کا یہ ہے۔ اس کے لیے دوستو پورے دنیا کے اندر چلنے پھرنے کی نیتیں کرو، اور اپنی جان و مال کو اللہ کے لیے لگاؤ۔ دن میں اللہ کے بندوں پر محنت، رات میں اللہ کی ذات پر محنت، جو کرنے والے اللہ ہے، کام اللہ کا ہے، اور ہماری ساری زندگی اللہ کے حوالے ہے، انہوں نے زندگی دی ہے، انہی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہمیں ہی نہیں کچھ، سب کچھ اللہ کا ہے، اسی کا دیا ہوا عطیہ ہے، اسی کا انعام ہے، اسی کا فضل ہے۔ اگر ہم اس کے لیے کر لیں گے تو خوش ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ راضی ہو جائیں یہ سب سے بڑا کام ہے۔ ہم نے محنت کی، اللہ راضی نہیں ہوا تو پریشانی ہو جائے گی، ہم نے تھوڑی محنت کی، اللہ خوش ہو گئے، کام بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، فضائل ذکر میں لکھا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے سامنے 99 دفتر کھول دیے جائیں گے، 99 دفتر، اور اسے کہا اقرا کتابک، پڑھ لے تیری کتاب، وہ پڑھے گا، سب اس کے اندر ہی سب گناہ ہی گناہ ہے، مایوس ہو جائے گا، کہنے لگے تو گھبراؤ مت، تیری ایک نیکی ہمارے پاس میں ہے، اور وہ پرچی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ لکھا ہوا ہے، اس کو جا کے تو لا لے میزان پر۔ وہ تو اسے تعجب ہوگا کہ پرچی کہاں، 99 دفتر کہاں، میزان میں یہی بھاری پڑنا ہے، لیکن چونکہ حضرت شیخ نے لکھا، اس کے اندر کلمہ لکھا ہوگا، اس کا وزن ان دفتروں سے زیادہ ہوگا۔ اخلاص سے پڑھا ہوا ایک مرتبہ کلمہ آخرت میں کام آ گیا۔ اس لیے 24 گھنٹے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی ذات کے استحضار کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر دھیان اللہ کا ہوگا اور اللہ کی یاد کے ساتھ میں کرتے رہیں گے تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہوگا، اور دربار خداوندی کے اندر قبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ پھر یہ عمل انسانیت پر بھاری ہو جائے گا، جو اخلاص کا کیا ہوا چھوٹا سا عمل، اس کی برکتیں بہت ہوتی ہیں، اللہ دلوں پر اس کا اثر ڈالتے ہیں۔ ان اللہ والوں کی محبتیں، ان اللہ والوں کا رعب انسانوں کے دلوں پر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان کے اعمال اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ دنیا کا تاثر اور دنیا کے مرعوبیت ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے، وہ تو اللہ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر اللہ بیٹھ گئے ہوں تو دنیا کی بڑی بڑی چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بادشاہوں کے دربار میں جاتے، وہ بادشاہوں کا دربار متاثر نہ کرتا. وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. اللہ تعالی بادشاہ سے کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. کیوں بھیجے؟ تم کو غیر اللہ کی عبادت نکال کے اللہ کی عبادت کے متوجہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں تمہارے پاس. نکل جاؤ غیر اللہ کی عبادت سے اور ظلم سے نکل کر انصاف کی طرف آ جاؤ. جو تم نے ظلم کر رکھا ہے دنیا کے اندر، اسلام عدل سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے. اسلام کے عدل کی طرف آ جاؤ. دنیا کی تنگیوں سے نکل کر آخرت کی وسعتوں کی طرف چلو. کوئی رعب نہیں، کوئی تاثر نہیں بادشاہت کا، حکومت کا، ملٹری کا، کوئی حکومت. ایک بات ہے اللہ کی بات کہنی ہے، ہم تو کہہ کے رہیں گے. اس اللہ کی محبت نے اور ان کے اس اخلاص نے بادشاہوں کے دلوں کو مروب کیا ہے. اسے محلات ہل جایا کرتے تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی یاد کرنے کی وجہ سے. کیا تھا وہ؟ اللہ کا وزن تھا، اللہ کے محبت کا وزن، اخلاص کا وزن کہ محل بھی ہل جائیں، بادشاہ کے دل بھی لرز جائیں، کانپ جائیں، باطل دنیا سے گم ہونا شروع ہو جائے. اس لیے بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر مٹ گئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. مخلصین تھے، اخلاص کے پیکر تھے، تو باطل ٹک نہیں سکا. تو آج یہ کام ہم اگر اپنے اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ میں کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں، اور جتنی اللہ کی محبت دل میں بسے گی اتنا ہی زیادہ مخلوق کا بھی درد پیدا ہوگا اس میں. اور یہ اس درد کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. جس درد کے ساتھ میں بات کہی جائے گی بندوں کے دل پر اثر ہوگا اور وہ بندوں کے دل اللہ کی طرف رجوع ہوتے چلے جائیں گے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے میدانوں میں چلتے اور چلتے چلتے بات حق کی کہتے چلے جاتے اور ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونوں میں اسلام کے نام جیسے ہو جاؤ تو ان کے جیسے ہونا شروع ہو جاتے. مصر فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد میں صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو سب دکانیں بند، گھر بند، سب گھروں میں چھپ گئے. بادشاہ بھاگ گیا، نکل گئے وہاں سے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہ کے کوئی کھولے، دکانوں پر گئے. بھائی دکانیں کھولو، مارکیٹ کھولو، ہمیں کچھ سامان چاہیے. کہنے لگے بھائی تم تو فاتح ہو، اور فاتح قوم جب کسی ملک میں داخل ہوتی ہے تو فساد مچاتی ہے. ہم اس لیے نہیں کھول رہے ہیں کہ دکان لوٹ نہ جائے، ہم ختم نہ کر دیں. کہ نہ بالکل نہیں، ہم تو تمہارے ہمدرد ہیں، تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف بلانا چاہتے ہیں. تم دکانیں کھولو، کوئی ظلم نہیں ہوگا تم پر. ہم تم سے مال خریدیں گے اور تب جا کر تمہاری دکان سے مال لیں گے، ہم لوٹیں گے نہیں تمہارے مالوں کو. جب انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے ان کے اندر ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، تو پھر ماشاءاللہ پورا ملک کھلا اور سارا ملک ایمان میں داخل ہوا ہے. اور وہیں سے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سوڈان کی اور تشاد کی طرف چلے اور اس کے بعد مراکش فتح ہوا ہے. یہی دریائی راستوں سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنے مخلصین تھے اللہ تعالیٰ اتنا ہی کام ان سے لیا ہے. اخلاص کا دبدبہ، اخلاص کا وزن، اخلاص کا اثر ہر بے دین کو متاثر کرتا ہے. اس لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے اندر چھاتے چلے گئے. اس وقت بھی دوستو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور پورے دنیا میں چلنے پھرنے کی ضرورت ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی پورے دنیا میں چل پھر کر محنت کریں گے سب. زور سے تو بولو، سوتے سوتے ہی بولو، لیکن بولو کچھ نہ کچھ تو بولو. سنو کبھی کبھی سوتے سوتے بولنا پڑتا. ابھی موقع ہے، اس وقت ماشاءاللہ تشکیلیں ہو رہی ہیں پورے شہر کے اندر. ایک کام کی فضا، کام کا ماحول بنانے کے لیے ماشاءاللہ محنت درکار ہے. جماعت محنت کر رہی ہے. ہمارے مقامی لوگ اور وہ حضرات جو جماعتوں کے اندر ہیں وہ خالی ذہن نہ رہیں بلکہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے جماعت کے ساتھ میں لگیں. ہر محلے میں جا کر، گلی گلی جا کر، در در جا کر ایک آواز لگی ہے، ہر گھر سے ایک آدمی نکالنا ہے، ہر گھر سے ایک آدمی دینا ہے. تو اس فکر کے ساتھ میں ہم برابری کے شریک ہو جاؤ اور گھر گھر آواز لگا کر. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ
باندہ کا جب اجتماع ملا، حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اجتماع کر لو، ہم آئیں گے تمہارے یہاں سے۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود باندہ شہر کے اندر گشت کیا کرتے تھے، اور ایک ایک گھر میں جا کر دامن پھیلا کر یہ کہتے کہ صدیق تمہارے گھر میں صرف ایک آدمی مانگنے کے لیے آئے، اس کے جھولی میں تمہارے گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جانے کا ڈال دو۔ کتنے بڑے آدمی سے مستجاب الدعوات، اللہ کے زندہ ولی، اور ایک ایک گھر جا کر ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر رہے ہیں۔ تو میرے دوست ایک موقع ہے اپنے پاس میں، آج تو ماشاءاللہ جماعت موجود رہے گی، لیکن کام تو ہمیشہ ہی کرنا ہے ہم کو۔ آج بھی اگر ہم سب نے محنت کر لی تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ متوقع جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائے گی، اور نکالتے تو اللہ ہیں۔ کون نکالتا ہے بولو؟ ہماری محنت سے نہیں نکلتے، بس ہمارا کام تو محنت کرنا ہوتا ہے، الٹی کو ٹھلتی کا بہانا، کوے کا بیٹھنا ڈالی کا ٹوٹنا سے۔ بس تھوڑی سی محنت کر لو، اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی ہے اور اللہ ہی نکالیں گے اپنے بندوں کو۔ جیسے کارگزاری ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ محنت کرنے والے ہیں اپنے شہر میں، اس لیے اگر آپ شہر سے باہر جائیں جماعت لے کر تو آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت کی 4 مہینے کی جماعت تیار ہے، تھوڑی سی محنت کی بیرون کی جماعت تیار ہو گئی، تھوڑی سی محنت کی 3 دن کی جماعتیں تیار ہو گئی۔ خود آپ دیکھتے ہیں، آپ کرتے ہیں۔ آج موقع ہے اس وقت جی لگا کر فکر کے ساتھ اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے، اور کیا ہو گیا تھوڑی دیر 1-2 دن کے واسطے فارغ ہو جاؤ، اور فارغ ہو کے مسجد کا اپنا وقت دے دو، اور جس طریقے سے جماعت کے ساتھ میں ہم استعمال ہو جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ اپنی جو توقعات ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جماعتوں کے نکلنے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور کیا ہو جائے گا اگر سب نکل جائے تو ہمارا کون سا نقصان ہوگا؟ بعضی میں شیطان یہ دل میں ڈالتا کہ کوئی نہیں نکلتے نا، زبردستی کر کے کیا فائدہ ہے، زبردستی تشکیل کر رہے ہیں۔ نہیں، زبردستی کرنا ہے جب تو قوم نکلے گی اللہ کے راستے میں۔ ماں اپنے بچے کو دوا پلاتی ہے، بچہ دوا نہیں پینا چاہتا، کڑوی دوا ہوتی ہے، الٹی کرتا، وہاں کو لاتے مارتا، لیکن امی اس کو زبردستی دوا پلاتی ہے، پیر پر پیر رکھ دی، ہاتھ وہ باندھ دیا اور چمچہ منہ میں ڈال کر ناک دبا کر دوا پلا دیا اس کو۔ لیکن یہ ظلم نہیں، یہ تو محبت ہے، صحت مل گئی۔ تو امت کو خوشامد کر کے اللہ کے راہ میں نکالنا اس وقت امت کی ہمدردی ہے، اور ہم اپنے آپ کو تھکانا اور اپنے آپ کو اس کام میں لگا لینا یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور اس کی وجہ سے اگر کچھ بندے کھڑے ہو جائیں اور وہ دین کی محنت میں چلنے لگ جائیں اور اللہ کا تقرب ان کو مل جائے، تو کیا بعید ہے کہ اپنے عمل پر ہمیں تو اعتماد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے، اور وہ عمل وہ چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن ان کی مقبول نمازوں کا اور مقبول نیک اعمال کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے آج اور کل خوب محنتوں کے اندر اپنے آپ کو شریک کریں، اپنی ذات سے بھی نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ کے راستے میں جائیں گے۔ اگر ہماری ترتیب کا اس وقت موقع نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اپنے گھر سے ایک آدمی دے دو، اپنے پڑوسوں میں اور محلوں میں محنت کر کے اور شہر کے مختلف حصوں میں جا کر اپنے آپ کو محنت میں ڈالیں۔ کریں گے سب کے سب؟ زور سے تو بولو، کون کون محنت میں شریک رہے گا؟ سبھی رہیں گے انشاءاللہ سے، تبھی سے ترتیب بنانی ہے۔ یہ محلے کے اندر بھی، دیگر مسجدوں کے اطراف کے اندر بھی محنت کی ترتیب بنانی۔ جو لال بلڈنگ والے لوگ ہیں ہمارے محلے کے لوگ، وہ ایک طرف آ جائیں تاکہ ترتیب بنے ان کی۔ ہے کوئی